مسلمانوں کے زوال کے بعد سورج کا بھی زوال، بہت جلدی جلدی ہم اس زوال کے مرحلے سے گزرتے ہیں۔ اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، اگرچہ مال و دولت، زر یعنی سونا یعنی سرمایہ، قاضی الحاجات جو ضرورتیں پوری کرتا ہو۔ یقیناً دنیا میں سرمایے کی بہت قدر و قیمت ہے، اور مال و دولت کی بنیاد پر ہمارے بہت سارے کام آسان ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں، بالکل الٹ باتیں ہیں، اور دور جدید میں اقبال کا ایسی باتیں کرنے کا تو سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ ہم موت کے منہ میں چلے جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ دولت مندی سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس سے کہیں بڑھ کے فقر سے حاصل ہوتا ہے۔ اب فقر بہت امپورٹنٹ لفظ ہے اور اس پر گفتگو کرنے میں بہت وقت صرف ہوگا۔ صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک فقر ظاہری ہے، فقر ظاہری ہے غربت، افلاس، دولت مند نہ ہونا، غریب ہونا، مفلس ہونا، اور ایکچولی جو فقر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل اور دماغ میں دولت مندی کی جڑیں نہ ہونا، زہد۔ وہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح آبی پرندے ہوتے ہیں کہ وہ پانی میں رہتے ہیں، جو ہی وہ اڑتے ہیں تو ان کے پر خشک ہوتے ہیں، گیلے پر ہوں تو اڑ نہیں سکتے ہیں، کہ دنیا میں یوں رہیں اور دنیا کی آسائشیں اور دنیا کے مال و دولت کو اسے اپنا منزل مقصود نہ بنائیے، اسے اپنا ایک اعلی کار تو بنائیے، اپنا خادم بنائیے، اسے ہائر کیجئے، زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے اس میں گھومیے پھریے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپ کی منزل آخر ہو، منزل مقصود ہو، محض دولت مند بننے کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہوں۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ ایک فقر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فخر بھی قرار دیا، الفقر فخری، میرا فقر میرا فخر ہے، اس پر بھی ہم الگ سے بات کریں گے۔ اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کلندر ایک عجیب و غریب لفظ ہے، یہاں ہم کلندر سے مراد غربت ہی لے لیں گے یا فقر لے لیں گے، ظاہری سرمایہ نہ ہونا۔ ان کا کہنا ہے کہ میری قوم کے نوجوان اگر جرت مند ہوں اور غیرت مند ہوں تو پھر میں سب سے بڑی قوت ہوں دنیا میں، پھر میں سپر پاور ہوں۔ اگر میرے قوم کے نوجوانوں کو خود شناسی بھی حاصل ہے اور انہیں اپنے مسائل کا اندازہ بھی ہے اور ان مسائل کے لیے وہ ایک رائے بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے ایک جرت مندانہ اقدام کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں، تو پھر اگر ظاہری طور پر مجھے غربت بھی ہے تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت بڑی طاقت ہوں۔ پھر سکندر کے نام سے جو یونانی بادشاہ تھے فاتح عالم، سکندری یعنی بہت طاقتور بادشاہ۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ بہت اہم ہے، یہ اقبال کا ایک نقطہ نظر ہے۔ یہ ایک ایسا دور جدید اور دور جدید کے مسائل کے تحت ایک لانچ ہوتی ہے بات کہ چونکہ ہم اقتصادی طور پر بہت کمزور ہیں اور فلاں ہیں، چنانچہ ہم زبوں حالی کا شکار ہیں۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا سبب ہے، یہ سارے اسباب یہ نہیں ہیں۔ امت مسلمہ کے زوال کا سبب کچھ اور ہے۔ اقبال نے اشارہ دیا، تو جس کو خود سمجھتا ہے۔ ہم سارے اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اصل سے، اپنے مرکز سے دور ہیں، اور وہ جو اقبال نے غالباً شیطان کی زبان سے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ جب ہم معذرت خواہانہ انداز اپنے عقیدے پہ کرتے ہیں، توحید پر یا رسالت پر یا اسلام کے دیگر متعارف کروائے ہوئے نظاموں پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کمزوری کا ایک دور شروع ہو گیا۔ یہ کہنا کہ محض اقتصادی
زبوں حالی ہمارے ہر طرح کے زوال کا باعث ہے۔ اقبال کے نقطہ نظر سے یہ ایک صداقت ہے، مکمل صداقت نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کا مرکزی اور بنیادی سبب کچھ اور ہے۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے، تونگری سے نہیں۔ خود اقبال نے اپنی مثال دی۔ بہت کم مقامات پر اس نوعیت کی کوئی مثال اقبال دیتے ہیں، جیسی انہوں نے اس نظم کے آخر میں دی۔ اگر دنیا میں میری کوئی پہچان ہے، اگر میرا کوئی کنٹریبیوشن ہے، اگر مجھے عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو مال و زر کی وجہ سے نہیں، کسی اور چیز کی وجہ سے، کسی اور پیغام کی وجہ سے۔ اور وہ عزت اور وہ عظمت اور وہ محبوبیت بھی اقبال ابن شیخ نور محمد سیالکوٹی کے لیے نہیں ہے، وہ سرزمین حجاز کے لیے ہے۔ جس کا پیغام پہنچا رہا ہے وہ شخص جس کا نام محمد اقبال ہے، جس نے عرب، عجم، مشرق، مغرب کی تہذیبوں کو اور علوم فنون کو دیکھا اور سمجھا اور پرکھا ہوا ہے۔ اگر جہاں جوہر وہ غیر معمولی صلاحیت جو لوگوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، آشکار، ظاہر، نمایاں، میری صلاحیتیں اگر زمانے میں کھل کے سامنے آئیں، میری پہچان کا باعث بنی، میرے لیے عزت کا باعث بنی، تو وہ کسی اور سبب سے، جس کو وہ قلندری کہہ رہے ہیں، کسی مال و دولت کا، کسی سرمایہ داری کا، کسی ایسے نظام کا کوئی عمل دخل میری عزت اور میری شہرت اور میری ناموری اور میری مقبولیت میں نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی سبب ہے تو وہ قلندری ہم ایسے ہی سمجھنے کے لیے کہہ لیتے ہیں کہ وابستہ رہنا اپنی اصل سے، جو بھی ہمارا مذہب ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو اعتقادات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے قومی مسائل سے مکمل آگاہی اور اتحاد اور اتفاق اور سارا کچھ وہ جو